الرحیم۔ آج ہم لوگوں نے تراویح میں جو قرآن پاک سنا ہے اس میں 5 صورتیں سنی ہیں۔ ایک سورہ پہلی العنکبوت کل شروع ہوئی تھی اور اس کے 21ویں پارے کی ابتدا سے ہم نے سورہ کا جو باقی حصہ ہے وہ سنا، مکمل ہو گئی وہ سورہ العنکبوت۔ اس کے بعد سورہ الروم ہے، اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اس کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ یہ 4 الف لام میمات ہیں، یہ چاروں کی چاروں الف لام میمات آج کی تراویح میں ہم نے سنی ہیں۔ اور 5ویں سورہ الاحزاب ہے۔ یہ 4 صورتیں جو پہلی والی تھیں وہ سب کی سب مکی ہیں اور مکے کے اس دور میں نازل ہوئی ہیں جبکہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی۔ ان میں آپس میں الگ الگ صورتوں میں فرق ہے دراصل۔ تو یہ وہ زمانہ ہے، آپ جانتے ہوں کہ بہت ہی سخت قسم کی مصیبتوں میں، ابتلا میں اور آزمائشوں میں امت مسلمہ تھی۔ بہت سخت حالات تھے اور خاص طور سے بیچارے غلاموں کے ساتھ بہت ہی ظلم ہو رہا تھا، کمزوروں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا۔ اور حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت اور مذاق اور اعتراضات اور سوالات کی بچھاڑ کر دی گئی تھی ہر طریقے سے، اور اس لیے مجبور ہونا پڑا تھا حبشہ کے ملک کے لیے، ہجرت حبشہ کے لیے۔ اور اسی زمانے میں میں نے بتایا یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں چاروں کی چاروں۔ اب اس کے بعد یہ سورہ جو ہے آخری جو آج ہم نے سنی تھی وہ سورہ الاحزاب ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ احزاب کے معنی لشکر ہوتے ہیں، لشکر کی جمع ہوتی ہے، حزب لشکر کو کہتے ہیں، احزاب لشکروں کی جمع، یعنی بہت سے لشکر آ گئے اکٹھے ہو کر کے اور سب کے سب یعنی چھوٹی سی ریاست مدینہ پر حملہ آور ہو گئے۔ اور اس کی کل نفری جو ہے مردان جنگی کل اس وقت 3000 تھی اور یہ 12000 کا لشکر تھا اور سارے کے سارے عرب کے لوگ مل کر کے آ گئے تھے اور اس کے پیچھے سازش تھی یہودیوں کی۔ تو بہرحال یہ ہے سن 5 ہجری، شوال سن 5 ہجری کا واقعہ، شوال سن 5 ہجری کا واقعہ جبکہ یہ احزاب آئے ہیں۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ پہلے کچھ واقعات جو رونما ہوئے ہیں اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے دی۔ حضور نے بہت ان سے منع کیا کہ بھئی مت کرو ایسا، طلاق مت دو، لیکن ظاہر ان کو حق تھا، ایک شوہر کو حق ہوتا ہے، اس لیے حضور جبر تو نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ وہ متبنہ تھے، بیٹے نہ منہ بولے بیٹے ہی کہلاتے تھے اس وقت تک۔ اور اس کے بعد اس میں جو آیات آئی ہیں اس سے پتہ چلا کہ وہ بیٹے نہیں ہیں، منہ بولے بیٹے، کوئی اس کی حقیقت اسلام میں نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ بہرحال کیونکہ اس میں وہ رسم ہے جس کی وجہ سے اس رسم کو توڑنا مقصود تھا، تو وہ بیٹے گویا نہیں ہیں، سلبی بیٹا ہی اصلی بیٹا ہوتا ہے، باقی کسی کو کہہ دینے سے بیٹا تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ مطلب بتایا قرآن نے اسی سورہ میں یہ بتایا ہے، کہہ دینے سے نہیں ہوتا کوئی، نہ وہ مائیں ہو جاتی ہیں اس کو ماں کہہ دیا جائے۔ تو بہرحال تو اس کے اندر انہوں نے جب طلاق دے دی اور حضور نے بار بار منع کیا نہیں، کیونکہ یہ حضرت زید کی حضرت زینب بنت جحش سے جو نکاح ہوا تھا وہ بھی حضور کی بہت انسسٹ کرنے پر ہوا تھا، جس میں حضرت زینب پسند نہیں کرتی تھی، لیکن بہرحال اللہ کے رسول کی بات مان لی انہوں نے، کیونکہ بیداد بہن بھی تھی ویسے، وہ بات مان لی انہوں نے، لیکن دونوں میں نباہ نہیں ہو پایا۔ اب کیونکہ حضور کے کہنے پر نکاح ہوا تھا اور اب وہ طلاق دے دی انہوں نے شوہر نے، تو ایک عورت بیچاری جو ہے ایک مظلوم ہو جاتی ہے، اور اس میں جو طلاق مطلقہ کا جو داغ ہوتا ہے وہ آسانی سے نہیں، اور وہ داغ اور زیادہ خطرناک ہو گیا تھا کیونکہ پرانی رسم جاہلیت جو تھی اس میں غلام سے شادی کی تھی انہوں نے، تو اب گویا بڑا خطرہ تھا کہ بیچاری کی شادی
اور جگہ پر ہونے میں دشواری ہوگی۔ تو اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ ایک طرف وہ ہے منہ بولا بیٹا اس کی متعلقہ، یہ بھی ذہن میں ہے، لیکن حضور جانتے ہیں کہ منہ بولا کچھ نہیں ہوتا اور اس رسم کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے بار بار آ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ان سے شادی خود کر لیں۔ اب حضور نبی اکرم ان تمام حالات کی روشنی میں منافق پوری طریقے سے ایک محاذ قائم کیے ہوئے ہیں کہ دیکھو یہ کریں گے تو اگر ہم یہ کریں گے ہنگامہ۔ مشرکین اپنی روایت پسندی پرانی والی اس کے خلاف تھے، اس وجہ سے اور منافق میں لگے ہوئے تھے، سب مل کر ایک محاذ قائم کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نہیں، آپ کو اپنے حبیب اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ کو کرنا ہے شادی کا۔ آسمان پہ گویا ان کی شادی ہوگی، کر دی۔ یہ ہیں حالات، ایک محاذ اخلاقی طور پہ ایک محاذ جو قائم ہوا ہے یہ، اور دوسری طرف ایک مشرکین کا پورا محاذ، اور تیسری طرف میں نے بتایا یہودی اس کے پیچھے سازش۔ بنو قریظہ بھی اس میں آ گیا ہے بعد میں، جو ان کا حلیف تھا مسلمانوں کا، حضور نبی اکرم کا، اور وہ بعد میں اس نے بھی غداری کی، غداری کرنے کے بعد میں وہ بھی انہیں کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد لیکن اللہ رب کریم کی مدد آئی بغیر جنگ تو چھوٹی موٹی ہوئی، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں، احزاب، ایک اس کا نام جنگ احزاب ہے، دوسرا نام اس کے جنگ خندق ہے۔ آپ غور کیجئے کہ 12,000 کا لشکر بہت ہی زیادہ، مطلب اپنے پورے اسلحہ کے ساتھ میں متحد ہو کر عرب کی پوری قوت اور جمعیت آ گئی تھی، جاہلی عصبیت کے ساتھ آئی تھی پوری ختم کر دینا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اب یا تو یہ ہو سکتا تھا ان کے ساتھ ان سے جنگ لڑنے کا اس میں مصلحت کے خلاف تھا، کیا کریں؟ مشورہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا تو ہم خندق کھود دیتے ہیں۔ خندق یعنی یہاں پر بالکل ایک نئی چیز تھی، تو خندق ایک دم حضور نبی اکرم کو یہ تجویز پسند آئی کہ ہاں جنگ لڑنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے فائدہ نہیں ہے، نہیں جنگ لڑنے میں امت مسلمہ کوئی کمزور نہیں ہوتی کبھی بھی ہو، اسلام کے لوگ تو شہادت کے لیے ہی جیتے ہیں، نہیں یہ بات نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ انسانوں کو کا ختم ہو جانا یہ مطلوب نہیں ہے، کسی مقصد کے تحت جب ضرورت ہو تبھی اس کو جو ہے اس کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، ورنہ صلح جوئی اسلام کا اصلی بنیادی وہ ہے، صلح جوئی۔ انفرادی طور پر تو تمنائیں تو شہادت کی ہونی چاہیے، لیکن اجتماعی طور پر جو مصلحت ہے اسلام کی، اسلام چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ صلح جوئی ہونا چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے، جنگ نہیں ہونا چاہیے، بہت بدرجہ مجبوری جنگ ہونی چاہیے، یہی کہتا ہے اسلام، ہر حال میں یہی کہتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر جو جنگ خندق ہوتی معلوم آپ کو، صرف 6 روز میں وہ راستہ، 3 طرف جو ہے کچھ لاوے کی چٹانیں تھیں، کچھ باغات تھے، یہ تھے وہ تھے، تب طرف ایک طرف کا راستہ خاصا بڑا تھا، وہ بھی بڑا تھا، اور اس میں جو ہے 6 دنوں میں اچھا اس سے پہلے نہیں کر سکتے تھے، یہ بھی بتا دوں، اس لیے کہ وہ پتہ چل جاتا ان کو تو اسی لحاظ سے وہ تیاری کر لیتے، ان کے سامنے بھی اچانک ہی ایک چیز آنی تھی، تو لہذا حضور نے بالکل خاموشی اختیار کی اور بالکل اینڈ میں یہ فیصلہ کیا۔ تو دونوں طرف بڑی نزاکتیں ہیں، اور کیجیے زیادہ پہلے اگر کرتے تو سب کو پتہ چل جاتا ان لوگوں کو، لشکر کسی اور طریقے سے آ جاتے۔ اب یہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ بڑا کام کرنا ہے، تو وہ اتنی بڑی خندق دنیا کا ایک عجوبہ، یہ ایک میریکل ہے۔ آج کل کے لوگ اس کا حساب لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ خندق بنائی گئی وہ آج کل کے لوگ بڑے بڑے انجینئر سوچتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے تھے ایسا کام، کوئی نہیں کر سکتا جیسا کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے کر لیا کام۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کی قیادت میں ایک ایسا ایک اسٹریٹجی جو اس زمانے میں سامنے آئی، یہ بھی ایک اہم بات تھی۔ بہرحال تو یہ ایک بات تھی، لیکن اس کے اندر ایک بات اور بتا دوں، میں نے کئی محاذ بتائے نا، ایک طرف مشرکین عرب ہیں پورا، ایک طرف جو ہیں آپ کے منافقین ہیں جو ان کے درمیان میں جو ہے اخلاقی طور پر ان کو کمزور کر رہے ہیں، اور خاص طور سے سب زیادہ حضرت زید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق دینے کے بعد میں حضرت زینب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد ہے بہت سخت قسم کے حالات ہو گئے. تو کچھ ایسے لوگوں کے میں جو کمزور قسم کے مومن تھے حضور کے بارے میں ان کو شک سا پیدا ہونے لگا. ایسی شک آپ کو یاد ہوگا وہاں پر جو صلح حدیبیہ میں ہوا بات میں کیا اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں حضور ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ فتح مبینہ ہے. یہ اس قسم کی چیزیں دیکھیے عام بالکل پریکٹیکل ہیں یہ چیزیں, سوچا کریں ہم لوگ. تو اس میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اپنے رسول کا جو مقام ہے وہ بتایا ہے. اس کا ایک نہیں 5 آیات مجھے اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں. سب سے پہلی آیت جو تھی اس کے اندر, میں سب سے آخری سورہ سے شروع کر رہا ہوں, تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, ان حضور نبی اکرم کی ذات گرامی جو ہے وہ مومنین کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے. اولیٰ بالمؤمنین من, ان کی جانوں سے زیادہ حضور نبی اکرم ہیں. اس کا مطلب آپ کی خاطر جان دینا چاہیے. حضور کی خاطر جان دینا اس کی نیت نہیں ہے اور اتنی محبت نہیں ہے, حضور کی اتنی عقیدت نہیں ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ ہیں آپ پر قربان. حضرت عمر نے کہا بھی تھا ہے نہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب سے بھائی میری جان کے, تو حضور نے فرمایا نا مومن ابھی تم ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوا ہے جب تک کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ہے وہ بات, اس آیت ہی کی گویا تفسیر ہے. ایک آیت دیکھیے اس سے مقام پتہ چلتا ہے. اب اس میں ایک اور آیت آئی کہ اللہ کا رسول جو ہے اسوہ ہے, رول ماڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ دوسری بات بتائی, ایک رول ماڈل ہے حضور نبی اکرم. آپ کی زندگی مبارک, آپ کی سیرت طیبہ جو ہے اس کے مطابق ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے, بالکل ایسی کرنا چاہیے, اس میں کوئی منوان نہیں کرنا. اب تیسری آیت یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی حضور نبی اکرم کسی مرد کے, نوجوان مرد کے باپ نہیں ہیں, بلکہ آپ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. بالکل واضح کر دیا. یہ اس لیے کہ وہ جو مسئلہ تھا کہ مطلب یہ کہ ان کی شادی جو ہوئی تھی کہ کس سے شادی کر لی, فلاں کر لی, کیوں کر لی, اس کا جواب ہے. اس کے بعد ایک آیت اور ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور کی 5 آپ کی مدح میں باتیں کہی ہیں. آپ جو ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, ہے نہیں. پھر ایک اور آخری آیت وہ کلائمیکس ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں نے 5 اس وقت ذہن میں آئیں, سنتے ابھی ہو سکتا ہے 2 اور باتیں بھی ہوں گی, اور ہیں اس میں اور باتیں بھی, کیونکہ حضور کا امتیازی مقام بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو مومنین جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں وہ مائیں ہیں, امہاتہم کہا ہے ماں. اور پھر یہ کہا کبھی بھی شادی نہیں کرنا ہے تمہیں حضور نبی اکرم کے بعد. ظاہر حضور کے وصال کے بعد میں کوئی شادی کر لے, شادی نہیں کر سکتا. یہ حضور کے امتیازی مقامات ہیں جو بتائے جا رہے ہیں بہت سے. تو اور بہت سی باتیں تھیں, تو یہاں وقت کم ہوتا ہے, خلاصے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم کے ساتھ میں ہمارا تعلق جو عقیدت کا جس طریقے کا ہوتا ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وہ ایک الگ مقام ہے آپ کا, اس مقام کا ہمیں ہر وقت استحضار رہنا چاہیے. اب اس سے پہلے جو 4 صورتیں تھیں جو الف لام میم مات تھیں, یہ کل جو میں نے بات شروع کی تھی اسی کو جوڑ لیجیے گا. ایکچولی میں نے کہا تھا یہ یونیورسل ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس جو تھا پر ہے, اس کے 3 بنیادیں ہیں. یہ کل میں نے شروع کی ہے, بات بتائی تھی. اس سے پہلے 2 کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب میں بتا رہا ہوں یہاں سے, کل سے جو بات شروع کی تھی میں نے یہ بتایا کہ ایکچولی وہ جو ہے اس کی بنیادیں 3 ہیں. آرٹیکلس آف فیتھ کہیے اس کو, ایک توحید, ایک رسالت, ایک آخرت. یہ 3 بنیادوں پر سسٹم آف گائیڈنس قائم ہے اللہ تعالیٰ کا, ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس 3 بنیادوں پر. اب یہ کل میں نے بتایا تھا تیسری بنیاد بہت مضبوط ہونی چاہیے, آخرت والی. یہ کل بہت زور دے کر میں نے کل کہا تھا آپ سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلی توحید اور رسالت کو کم کرنا چاہیے. وہ تو پہلے بتاتا ہی رہا, میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بتاتا ہی رہا, بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کی ایک شاخ ہے یہ بھی.
لیکن انسانی زندگی میں عملی طور پر جو انقلاب رونما ہوتا ہے، انسان کچھ کر سکتا ہے، کر گزرتا ہے، وہ آخرت کے عقیدے سے کرتا ہے، ورنہ وہ محض ایک عقیدت مندی میں وہ سوچتا رہے، عملی طور پر نہیں کرے گا۔ جب اس کو خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم میں گر جاؤں گا، اور جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے جنت ملے گی، تو جنت کی طلب میں بندہ مومن کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور جہنم کے خوف سے کس چیز سے نہیں بچتا۔ یہ ہے وہ چیز جو آخرت کا عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ جو 4 صورتیں تھیں، سورہ عنکبوت، اور عنکبوت کے بعد میں روم، اور روم کے بعد میں لقمان، اور لقمان کے بعد میں الف لام میم سجدہ، اس میں ایک سورہ روم کے بارے میں بتا کر چھوڑ دیتا ہوں، ختم کرتا ہوں، ذہن میں تو بہت سی باتیں آ رہی تھیں۔ سورہ روم جو ہے یہ ایک الگ ہی ڈائمنشن سے بات بتاتی ہے۔ ایکچولی ہے تو اس میں تینوں عقیدوں کو مستحکم کرنا ہی مقصد، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید کیا بتاتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے پیچھے منصوبہ بندی ہے، اور ایک منصوبہ ہے، کسی کا اذن کام کر رہا ہے، وہ رب کریم ہے، اس کا اذن کام کرتا ہے۔ نہ صرف اذن کام کرتا ہے کہ وقتی طور پر کوئی اذن ہو، بلکہ پہلے سے اس کا پلان اور منصوبہ ہے، اس کو معلوم بھی ہے، وہ ایگزیکیوٹ ایسے ہی کرتا ہے۔ لہذا آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ وقتی حالات کے لحاظ سے کچھ ایسے ہو سکتا ہے اور ایسے ہو گیا، ایسے بنے حالات، ایسے ہو گیا۔ اللہ کے حالات بنتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ حالات بناتا ہے اپنے منصوبے کے تحت۔ لہذا اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ روم، قریب کی سرزمین روم عرب سے، وہ شکست اس کو ہو گئی ایران کے خلاف۔ ایک طرف فارس تھی، فارس 2 بڑی یعنی سپر پاور تھی اس زمانے میں، ایک روم اور ایک فارس۔ تو روم اور آپس میں چپکلش رہتی تھی، جیسے امریکہ اور USSR کی رہتی تھی یہاں پر۔ اب چائنا بھی آ گیا تیسرا والا ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال تو اس میں ان میں دونوں میں جو رہتی تھی، تو کبھی وہ جیت جاتے تھے، کبھی وہ ہار جاتے تھے۔ اس زمانے میں ایسا ہوا، یہ بات ہے جس وقت ہجرت حبشہ ہوئی، یہ ہے 615 عیسوی کی بات، سن 615 عیسوی کی بات۔ اس وقت ہجرت حبشہ ہوئی ہے۔ اسی وقت ایسا ہوا کہ فارس نے جو چڑھائی کی روم پر، تو روم کو شکست سے فاش دے دی، ہرقل کو شکست دے دی۔ اب دیکھیے، وہ تھے آتش پرست فارسی جو تھے، اور یہ جو تھے رومی جو تھے، وہ عیسائی کہتے تھے، اپنے عیسائی ہیں۔ تو ایک گویا اپنے کو اہل کتاب کہہ رہے ہیں، دوسرے والے کہہ رہے ہیں۔ تو ایک کی سمپیتھیز جو ہیں وہ مشرکین کے ساتھ تھیں، وہ فارسیوں کی تھیں، اور ایک کی سمپیتھیز جو تھیں وہ مسلمانوں کی جو تھیں، عیسائیوں کی مسلمانوں کے ساتھ تھیں، مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ اہل کتاب تھے وہ۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہی جن کی سمپیتیز مسلمانوں کی جن کے ساتھ تھیں، وہ ہار گئے، اور وہ جو مشرکین کی سمپیتیز جن کے ساتھ تھیں وہ جیت گئے۔ انہوں نے بڑی بغلیں بجائیں اس وقت، اور یہ کہا انہوں نے، کیونکہ اس وقت میں نے بتایا سخت مخالفتیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت انہوں نے حضور نبی اکرم کے خلاف اور ایک محاذ کھول چھوڑ دیا، اور صحابہ کرام کو بیچاروں کو اتنا متون کیا کہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ کہنے کہ جیسے دیکھو اس وقت جو ہے ہمارے انہوں نے جو ہے فارسیوں نے ان کی اینٹ بجا دی تمہارے اہل کتاب کی کتاب والوں کی، اور ایسے ہی ہمیں نشت و نابود کر دیں گے تمہیں، اور تم بھی ختم ہو جاؤ گے، ہے نا یہ۔ تو اب اس سے ایک دھکا تو پڑتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فوراً اس زمانے میں یہ سورہ نازل کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ اس کے اندر یہ پوری قریب کی 10 زمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہا کہ فی بدع سنین، چند سالوں میں یہ الٹ جائے گا معاملہ، اور پھر وہ غالب آ جائیں گے۔ تو بدع سنین کی بات آئی تھی، کیونکہ بدع سنین پر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن خلف کے درمیان میں خوب بات چیت ہو گئی، سمجھے آپ کے، اور بات چیت اتنی ہوئی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کیا بات کر رہے ہو، مذاق اڑایا بہت زیادہ، بہت مذاق اڑایا، کہا اچھا ٹھیک ہے شرط بدلو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ کچھ دنوں بعد یہ جو ہے پلٹ جائے گا سب معاملہ، بالکل غلط کہہ رہے ہو، یعنی اپنے وہ کرنے کے لیے کر رہے ہو، تم اپنی بات کو رکھنے کے لیے غلط ہے۔ اچھا ٹھیک ہے شرط رکھ لو، 10 اونٹ کی شرط رکھتے ہیں، اور 3 سال کے لیے
3 سال میں اگر یہ پلٹ جائے جیسے تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، تو 10 اونٹ جو ہے میں دے دوں گا، وہ کہتا ہے ابی بن خلف، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تمہیں دینا ہوں گے 10 اونٹ۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک بات پہنچی تو حضرت حضور نے فرمایا کہ ابو بکر، بضع سنین کہا گیا ہے، اور عربی میں بضع سنین، بضع 10 سے کم کے لیے آتا ہے، یعنی مطلب تم 3 یا 4 یا 5 کی اپنی طرف سے کیوں کہہ رہے ہو، یا کیوں اس شرط کو مان رہے ہو؟ تم تو یہ کہو کہ جیسا میرے رب نے کہا ہے اسی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، یعنی 10 سال سے کم ہی میں ہونا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے کہا، ہم آپ کے سامنے جو آیت پیش کر رہے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر بھی کر رہے ہیں ان کے سامنے پیش، آیت جو پیش کر رہے ہیں اسی آیت کی بات کر رہے ہیں ہم، لیکن بضع کا مطلب تم بھی جانتے ہو کہ وہ 10 سے کم کے لیے ہوتا ہے، تو 10 سے کم کی بات کرو۔ اور حضور نے کہا ابوبکر جاؤ ان سے کہو 10 اونٹ نہیں 100 اونٹ کی شرط رکھتے ہیں۔ یہ بات تھی جو میں اس سے پہلے کئی روز پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ابوبکر کا ایمان 10 اونٹوں والا تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے، حضور کا ایمان 100 اونٹوں والا تھا کہ ایسا ہوگا، 10 کی نہیں 100 کی مانو، اور ہوگا وہی جو اللہ رب کریم نے نازل کیا ہے، یعنی حضور کا ایمان وہ ہے۔ خیر وہ تو میں اس کی باتیں کہنے میں کبھی کبھی اس میں گستاخیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کا ایمان کتنا ہوتا ہے، کیونکہ ورنہ 100 کی بات کیوں کرتے حضور نبی اکرم۔ اب 100 اونٹوں کے ساتھ میں شرط تو بدل گئی، اب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک بات اور کہی قرآن نے اس وقت کہ وہ دن وہ ہوگا جب کہ مومنین ایک فتح، اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت پر خوشیاں منا رہے ہوں گے، یعنی یہی نہیں ہوگا کہ وہ فتح وہ والی ہو جائے گی، یعنی شکست جو ہے وہ فتح میں رومیوں کی جو ہے وہ ہو جائے گی، بلکہ اس وقت یہ ہوگا کہ مومنین بھی فتح کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ لیجئے ایک اور پیشن گوئی کر دی، ابھی 2 پیشن گوئیاں ہو گئی نہیں ہو گئی، اسے کہتے ہیں پیشن گوئی، اس کو ہم کہتے ہیں پروفیسی۔ تو اسلام جو ہے، یہ قرآن جو ہے جس قسم کی پروفیسی کرتا ہے، وہ پروفیسی وہ نہیں ہے جو اس میں کاہن کیا کرتے ہیں، جیسے اس میں گول مول انداز میں بات کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اتنی صاف انداز سے قرآن پاک جیسی پروفیسی کر رہا ہے، جیسے پیشن گوئی کر رہا ہے، ایسی کتاب میں کسی کتاب میں پروفیسی نہیں ہے، کوئی وقت کے ساتھ ایسی بات کبھی نہیں کہی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تورات میں، انجیل میں بھی، ان کی انبیاء کرام کی اس سے پہلے سابق کتب میں بھی ہیں، وہ بھی پیشن گوئی کرتے رہے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن اس میں ایسی پیشن گوئی نہیں کہ باقاعدہ وقت کے ساتھ کہا ہوگا اتنے دنوں میں ایسا ہو جائے گا، بالکل واضح انداز میں۔ یہ صرف قرآن پاک ہی کی ہے، اور یہ اس کے معجزانہ اور اس کے قرآن کتاب الہی ہونے کا ثبوت ہے۔ چنانچہ ہوا کیا، غزوہ بدر، یہ سن 5 ہجری کی بات ہے، سن 5 نبوی کی بات ہے، تو 5 اور 8 13 ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے، اس کے ایک سال بعد اور 9 سال بعد، 5 اور 9 14، 9 سال کے بعد میں باقاعدہ غزوہ بدر ہوا، 9 سال بعد، پھر سوچیے 9 سال بعد، اور یہ بضع کے اندر ہے، ودن 10، 10 سے کم ہے، 1 سال ہے نہیں؟ اسی سال غزوہ بدر میں فتح ہوئی مسلمانوں کی، اور اسی وقت، ٹھیک اسی وقت وہاں پر جو ہے وہ بالکل پلٹ گیا، یعنی رومی فتح مند ہو گئے بالکل، اور کیا نام ہے، آتش قدا بالکل جو تھا ان کا وہ بجھا دیا گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت یہ خوشی ہوئی۔ اچھا، لیکن ابھی بھی تھوڑا سا ایک ابہام رہ گیا تھا، وہ ابہام کو ختم کرنے کے لیے پورا جو تھا، جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی ہے، اس سال 28 کی بات ہے، اب یہ 628 کی بات ہے، اس وقت واضح ہو گیا سب لوگوں کو کہ اب روم جو ہے پاورفل ہے، روم کو شکست دینے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگلے سال جو ہے کسرا نے اس کی کنجیاں یروشلم کی جو تھیں وہ ان کو واپس کریں، اور سارا کا سارا خراج دینا طے کر لیا، اور یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، اب تو حلیف بن گیا تھا، ہمیں معاف کر دو۔ کون؟ وہی کسرا، ایرانیوں کا کسرا ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ کیا۔ اب اس وقت جو ہے حضور نبی اکرم عمرۃ القضا کر کے آ رہے تھے واپس، آپ کو یاد ہے؟ اس سال تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، صلح حدیبیہ کے سال میں، اگلے سال جب واپس آئے ہیں، اس وقت تک ابی بن خلف مر چکا تھا، سمجھے آپ، اس سے پہلے مر چکا تھا، لیکن وہ وصیت کر گیا تھا اپنے بیٹوں سے کہ دیکھو انتظار کر رہے ہیں ہم ہیں، یا تو ہم جیتیں گے، وہ شرط ہماری یاد رکھنا، اس شرط کو پورا کرنا ہے، لہذا
وہ غزوہ بدر میں ہی وہ تو معاملہ صاف ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی رہ گئی تھی بات، کچھ کچا پن رہ گیا تھا. تو یہاں پر آ کر کے اس نے اپنے بیٹے مطلب وصیت کر دی تھی، تو اس کے بیٹے 100 اونٹ لے کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کے آئے. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں ان اونٹوں کا، یہ تو وہی. اس وقت تک انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان آ چکا تھا. نہیں لاٹری ہو، پانسے ہو، یہ تمام چیزیں شرطیں ورطیں سب ناجائز ہیں، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا حربی کافر ہیں، ان کی پاور اکنامک پاور بھی جو ہے اس کو کرش کرنا ہوتا ہے، لہذا وہ 100 اونٹ کہیں اور جگہ استعمال کریں گے، اس سے ہتھیار لے کر کے ہمیں ماریں گے کاٹیں گے، لہذا اونٹ تو لے لو، لیکن استعمال اس کو اپنی ذات میں نہیں کرنا ہے، رکھ دو اس کو اس میں ہی، یعنی مطلب کیا کہتے ہیں آپ کو، وہ بیت المال کا ایک حصہ بن جائیں گے، ہے کہ نہیں، وہاں پہ کر لو. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا حالات ہیں، سمجھ آپ کے. یہ ہے قرآن پاک. اس کے اندر ایک بات ہے، کئی باتیں کہی گئی ہیں، قرآن نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ بڑا پیارا تبصرہ کیا ہے. یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا وہم من ہم بالآخرۃ غافلون، کہ آخرت سے غافل ہیں یہ لوگ. تو آخرت کا تصور میں واضح طور سے کیا گیا ہے. حضور نبی اکرم کو اللہ کا رسول ثابت کرنا، قرآن پاک اللہ کی کتاب ثابت ہونا، اللہ رب کریم کے فیصلے نافذ ہونا، اس وقت نہیں کہ وقتی طور پر ہنگامی فیصلے ہوتے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، تبھی تو پیشن گوئی ہو گئی. پیشن گوئی تبھی ہوتی ہے پہلے سے لکھا ہو کہ ایسا ہی ہونا ہے، ایسے ہی ہوگا. حالات کچھ نہیں ہیں اس کے، حالات بالکل خراب. تو یہ کچھ باتیں تھیں. تو ساری کی ساری 5 صورتیں جو ہیں وہ تینوں عقیدوں کو بہت پورے طریقے سے مستحکم کرتی ہیں، پوری طریقے سے مستحکم. اس لیے من آیاتی ہی کہ 6 بار تکرار ہے سورہ روم کے اندر، 6 بار. اس میں بھی نشانی ہے، اس میں بھی نشانی ہے، کائنات میں، اس میں، انسان میں، فلاں میں، فلاں میں، فلاں میں، ہر چیز میں، دن و رات میں، اس میں نشانی ہے. غور کرو، غور کرو، غور کرو. یہ قرآن کا اسلوب ہے. تو قرآن اپنے اسلوب کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے وہ کنوینس کر دیتا ہے مجھے اور آپ لوگوں کو، سب کو کنوینس کر دیتا ہے. اور جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے ایسی چیزوں سے جیسے کہ پیشن گوئی کے ذریعے سے پوری کر دیتا ہے. اور اللہ رب کریم مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی وہ ایمان نصیب فرما دے، وہ ایمان نصیب فرما دے جو مطلوب ہے، وہ ایمان نصیب فرما دے کہ ہمارے ذہنوں میں شک کا کانٹا بھی نہ رہے، ذرہ برابر کوئی کانٹا نہ رہے، اور ہمارا ذہن بالکل صاف ہو جائے کہ میرا رب جو کرتا ہے وہ بالکل صحیح کرتا ہے، پہلے سے سب اس میں فیصلے ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس نے اپنے حبیب کو جو مقام دیا ہے وہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے. بہت بڑا مقام ہے، ہمیں ان کے مقام کو سمجھنا چاہیے اور ان پر ویسا ایمان لانا چاہیے جیسے رب کریم چاہتا ہے، نہ کم نہ زیادہ، نہ شرک، نہ عقیدت میں کمی، نہ شرک. ایسا بھی نہیں ان کو مقام ایسا دے دی جائے جس میں شرک ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ.